اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صہیب بن سنان رومی عربی نسل سے ہیں۔ ان کا خاندان دجلہ کے کنارے موصل میں رہتا تھا۔ صہیب ابھی چھوٹے تھے کہ رومیوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا اور انہیں پکڑ کر لے گئے۔ صہیب نے وہیں رومیوں کے پاس پرورش پائی، اس لیے صہیب کو عربی بولنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ قبیلہ بنی کلب کے لوگ انہیں خرید کر مکہ لے آئے۔ بعد کے زمانے میں عبداللہ بن جدعان نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ صہیب چونکہ ایک غیر ملکی ہیں، ان کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ یہ اسلام لا چکے تھے اور مدینہ منورہ جانا چاہتے تھے۔ ان کے اس ارادے پر مکہ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم ہمارے پاس ایک فقیر کی طرح آئے تھے کہ تم ہمارے مال سے امیر ہو گئے اور اب تم یہ مال اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ صہیب رومی مکہ کے خوشحال لوگوں میں سے ایک تھے۔ اچھا کاروبار ہونے کی وجہ سے بہت مال و دولت کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ مال و دولت یہاں چھوڑ جاؤں تو تمہیں میرے خالی ہاتھ جانے پر اعتراض تو نہیں؟ مکہ کے لوگوں پر یہ بات سن کر خوشی پھیل گئی۔ صہیب سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تم بغیر کچھ لیے خالی ہاتھ یہاں سے جا سکتے ہو۔ قریش مکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنا مال، دولت اور جائیداد کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ وہ اس فیصلے پر صہیب رضی اللہ عنہ کو دیوانہ کہنے لگے۔ انہیں کیا معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے والے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں کرتے۔ یہ بات ابی طالب سے لے کر آج تک اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ تمام چیزیں مکہ میں چھوڑ کر مسکراتے ہوئے یثرب آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کے جذبے کی تعریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے نفع کا سودا کیا ہے، صہیب نے بڑا نفع کمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ کی آیت میں اس بات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، یقیناً وہ سچا مومن ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو یثرب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے تو انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لی۔ وہ ان اونٹنیوں کو ببول کے پتوں پر پال رہے ہیں۔ عرب اپنی اونٹنیوں کے کان تھوڑے تھوڑے کاٹ دیتے ہیں جس سے اونٹنیاں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور تیز دوڑتی ہیں۔ ایسی اونٹنیوں کو قصوہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی دونوں اونٹنیاں قصوہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں اونٹنیاں بنی کشیرہ بن کعب کے ایک فرد سے 800 درہم میں خریدی تھیں۔ ادھر قریش یہ سوچتے ہیں کہ اب ابو لہب کی سرداری کے دوران اگر ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں تو ہمیں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ابو لہب نے ان کا ساتھ دینا نہیں ہے اور بنی ہاشم کچھ بھی نہیں کر سکے گا، تو یہ بہترین وقت ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال 26 صفر کی تاریخ کو قریش کے تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں قریش کے تمام قبیلوں کے سردار موجود ہیں۔ ان سرداروں میں ابو جہل، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ابو سفیان اور اس طرح تمام لوگ شامل ہیں۔ یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مکہ سے نکال دیں اور یہ کسی شہر میں جا کے رہیں، اس طرح ہمیں ان کی تبلیغ سے نجات مل جائے گی اور ان کا جادوئی کلام بھی نہیں سننا پڑے گا۔ لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور کلام میں کتنا اثر ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو اپنا حامی بنا لیں گے، اس طرح ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع دیں گے کہ وہ دوسرے شہر جا کر بغیر روک ٹوک اپنا دین پھیلائیں، ان لوگوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے، پھر ہم سب ان کے غلام بن جائیں گے، تو یہ نہیں ممکن۔ پھر ایک رائے دیتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لوہے کی بیڑیاں پہنا کر قید کر دو، دروازے کو تالا لگا دو اور موت کا انتظار کرو، نعوذ باللہ، اور سوچتے ہیں کہ ان کا بھی وہی حال کیا جائے جو ان سے پہلے شاعروں کا کیا تھا جو ان کے خلاف تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ زہیر اور نابغہ جیسے شاعروں کا حشر یاد کرو۔ اچھا، عرب میں علم اور عقل کا پیمانہ یہی ہے کہ جو شاعر ہے اس کے پاس علم ہے اور عقل بھی ہے، اس کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی اور علم نہیں ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور قرآن کو شاعری سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہتے ہیں۔
مجلس میں شامل دوسرے افراد کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کمرے میں بند کر دیا تو وہ وہاں سے بھی اپنے ماننے والوں کو خبر پہنچا دیں گے اور وہ سب اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑوانے کے لیے آ جائیں گے، اس لیے یہ فیصلہ بھی درست نہیں۔ کسی نے رائے دی کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پاؤں باندھ کر تپتے ہوئے صحرا میں ڈال دیا جائے۔ ابو جہل کہتا ہے میرے ذہن میں ایک رائے ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں کیا۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے غور سے ابو جہل کو سننے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔